الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 29ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 29ویں پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی سے کی، یعنی سورہ ملک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا فرمائی۔ سورہ ملک کے بارے میں روایات میں آتا ہے ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر لہ وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ روایات میں آتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جو کہ 30 آیات کی ہے۔ قرآن کے اندر ایک ایسی صورت موجود ہے جو کہ 30 آیات کی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اللہ کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کی سفارش قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ صورت ہے جو سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے اندر آتا ہے۔ سورہ ملک کے مضامین کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے کی، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا کا سارا اقتدار ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے۔ کس دنیا کی بادشاہت ہے؟ جس میں خالی ہم رہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ایک شمسی نظام ہے۔ ہمارا شمسی نظام اور اپنے تمام ستاروں سے مل کر، تمام نظام سے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے۔ ایسی ہزاروں گلیکسیز کائنات کے اندر موجود ہیں، اور ناسا کی رپورٹ کے مطابق انسان نے دنیا کے صرف اور صرف 3% حصے کو دیکھا ہے، کیونکہ 97% حصہ دنیا کا تاریکی میں ہے، وہاں روشنی ہی نہیں ہے۔ دنیا کے 97% حصے میں تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، تو اسے دیکھا ہی نہیں گیا۔ ساری کائنات ڈھونڈ کر بھی ہم 3% کو ڈھونڈ سکے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ساری دنیا کا بادشاہ، ساری کائنات کا بادشاہ، جس کے ہاتھ میں سارے کے سارے اقتدار ہیں، وہ ذات بڑی بابرکت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہیں عزت بھی وہ دے گی، تمہیں ذلت بھی وہ دے گی، تمہارے رزق کے بھی سارے فیصلے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کے دربار میں سر ٹیک کر دیکھو، ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزما لے کہ کون اچھے اعمال کر کے لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے نظام کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے جینے مرنے کے نظام کو قائم کیا تاکہ یہ دیکھ لیں کہ میرے بندوں میں سے کون میرا ہے اور کون پرایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھ لیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے لے کے آتا ہے، کون اللہ کی رضا والے اعمال کرتا ہے اور کون شیطان کی اتباع کرتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کر کے لاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں اعمال کا اچھا ہونا مطلوب ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعمال کو گنیں گے نہیں، اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور وزن اعمال کے اندر سب سے زیادہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص اور اتباع سنت، اخلاص اور اتباع سنت، اعمال کے اندر جان پیدا کرنے والی یہ دو چیزیں، کہ انسان کی نیت درست ہو اور انسان کا طریقہ بھی درست ہو، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اخلاص اور اتباع سنت ہو تو عمل کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ایکم احسن عملا، پھر اللہ یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے لایا۔ اپنے اعمال کو اچھے کرنے کی فکر کریں۔ ہمارے لوگ کثرت کی فکر کرتے ہیں کہ بھئی میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لوں، میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لوں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے تجوید کی رعایت نہیں رکھیں گے، غنہ مد کی رعایت نہیں رکھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے سجدوں کی رعایت نہیں کریں گے، قوم جلسہ صحیح سے نہیں کریں گے، تو اللہ کے دربار میں عمل کا اچھا ہونا مقبول ہے۔ عمل کی زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے عمل میں جان نہ ہو، اگر آپ کا عمل اچھا نہ ہو۔ عمل میں زیادتی بھی کرنا چاہیے، زیادتی عمل بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن تب اچھی چیز ہے جب انسان کا عمل اچھا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زیادتی کے چکر میں انسان اس کی کوالٹی کو گرا دے، اس کی اچھائی کو گرا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات وہ ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی ان کے معنی کو نہیں جانتا۔ مخلوق میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، انسانوں میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کے حتمی معنی معلوم ہے، کیونکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
اور ہمیں صرف اور صرف اس پر ایمان لانے کا حکم ملا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ اس قلم نے لکھا اس کی قسم۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم کھائی، قلم سے لکھی جانے والی چیز کی قسم کھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون، ابتدا سے لے کے انتہا تک سب لکھ دو، ابتدا سے انتہا تک جو کچھ ہونا ہے سب لکھ دو، اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور تقدیر کی قسم کھائی، اور آگے کیا بات فرمائی؟ قسم کھائی ہو جاتی ہے کہ قسم کے ذریعے اپنے آنے والے مضمون کی تاکید پیدا کی جاتی ہے، قسم کے ذریعے اپنے آنے والے مضمون کو پختہ کیا جاتا ہے۔ جیسے میں یوں کہوں کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا، تو اپنے اس بات کو کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا اس کو پختہ کرنے کے لیے میں نے قسم کھائی، تو قسم اپنے ماں بعد والے مضمون کو، اپنے بعد آنے والی بات کو پختہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ پختہ بات کس کی ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی قسم کھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ قلم کی قسم، وما یسطرون، تقدیر کی قسم۔ انک لعلی خلق عظیم، اے ہمارے نبی، اے ہمارے پیارے، اب اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے میں، اب اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ نبی اخلاق میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، جو طائف میں پتھر کھا کر خون نکلتے ہوئے بھی دعا دے رہا ہے، جو اذیتیں دینے والوں کو معاف کر رہا ہے، جو تکلیف دینے والوں سے درگزر کر رہا ہے، جو برا بھلا کہنے والوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، جو اللہ کے آگے اپنی امت کے لیے رو رہا ہے، اس سے بڑھ کے اعلیٰ اخلاق کیا ہوں گے؟ اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشوا بنانے والے ہی کامیاب ہوئے۔ دنیا اخلاقیات کے جتنے بھی درس دے دے، نبی کے اخلاق سے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا اخلاقیات کی جتنی بھی درسگاہیں قائم کر لے، جب تک ان درسگاہوں کے اندر اخلاق محمد ہی نہیں آئے گا تو وہ ساری جہالت ہے۔ اخلاق سیکھنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سیکھنے پڑیں گے، کیونکہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے حیا بتایا وہی حیا، اس کے علاوہ بھی حیائی ہے۔ جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بتا دیا وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب چیز باطل ہے۔ تو ہمیں اگر اخلاق سیکھنے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ مسجد میں جاتے ہوئے سیدھا قدم اندر رکھ دینا، سیدھا پاؤں اندر رکھ دینا، یہ بھی اتباع سنت ہے۔ باہر آتے ہوئے الٹا پاؤں باہر رکھنا، دعائیں پڑھنا، یہ بھی اتباع سنت ہے، اور یہ اپنی جگہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ لیکن ہم نے نبی کی ایک بہت بڑی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ نبی متکبر نہیں تھے، نبی میں عاجزی تھی، نبی خوش اخلاق تھے، نبی گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ جو اپنے گھر والوں کا نہ ہو وہ پرایوں کا کیا ہوگا؟ جو اپنے گھر والوں کا نہ ہو وہ باہر والوں کا کیا ہوگا؟ آج ہمارے یہاں الٹا نظام ہو گیا کہ انسان باہر والوں کے ساتھ تو خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بڑی خندہ پیشانی سے ملے گا، گھر آ کر انسان فرعون بن جاتا ہے، گھر آ کر انسان متکبر بن جاتا ہے اور ساری جہالت آ کے گھر میں نکالتا ہے۔ باہر بڑی خندہ پیشانی سے ملیں گے، لوگ بڑی تعریف کریں گے، حضرت جی بہت ماشاءاللہ کمال کے آدمی ہیں، بڑا تواضع ہے، بہت اخلاق ہے، لیکن گھر میں داخل ہوتے یہ آدمی درندہ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ بات سکھا دی کہ بچوں کو شیر کی نظر سے دیکھو۔ بھئی انسان ہو، انسان بنو، حیوان کیوں بنتے ہو؟ بچوں کو شیر کی نظر سے نہیں، باپ کی نظر سے دیکھو، بچوں کو شیر کی نظر سے نہیں، بھائی کی نظر سے دیکھو، بچے ہیں، انسان ہیں، آپ بھی انسان ہو، کیوں درندہ بنتے ہو؟ اور یہی حال خواتین کا بھی ہے کہ باہر ساری چیزیں اچھی چل رہی ہوں گی، باہر سب سے اچھے سے ملیں گی، ایک گھر میں آتے ہی منہ بن جائے گا، ایک گھر میں آتے ہی جو ہے نا گھر کی فضا کو، گھر کے ماحول کو خراب کر دیں گے، اپنے کاموں کو مکمل طریقے سے انجام نہیں دیں گی، اور بازاروں میں گھومنے میں ساری طبیعت ٹھیک ہے۔ گھر ہمیشہ دونوں جانب کی قربانیوں سے بنتے ہیں، گھر ہمیشہ دونوں جانب کی محنت سے بنتے ہیں، ایک جانب بھی خراب ہونا تو گھر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مرد کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، عورت کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا پڑے گا، تبھی گھر جا کے خوشحال ہوتے ہیں، ورنہ لازمی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اعتراضات کو ذکر کیا۔ کفار مکہ جب قرآن کے سامنے عاجز آ گئے اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمت چھوڑ دی، اور جب سمجھ گئے اس بات کو کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے، سمجھ گئے کہ اس کے ہم پلہ کلام نہیں لایا جا سکتا، تو الزامات لگانا شروع کر دیے
کیا کہا؟ یہ تو شاعری ہے، یہ تو شاعروں کا کلام ہے۔ یہ الزام لگاتے یہ تو کاہنوں کا کلام ہے، یہ تو جادوگروں کا کلام ہے، یہ عام انسانوں کا کلام نہیں ہے، جادوگروں کا کلام ہے، شاعری ہے یہ۔ تو مقابلہ نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ تسلیم کر لیتے، اس طرح کے الزامات لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم ہی ہے اس پر ایمان لانے والے۔ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بہت کم اس پر ایمان لانے والے۔ اگر شاعر کی شاعری ہے تو تم بھی کر لو نا۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو واضح طور پر بیان کر دیا، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تو دونوں جہاں کے رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ وہ لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ خود قرآن گھڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر انہوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود نپٹ لیتے ان سے، کہ ہم مشاہدہ نہیں کرتے رہتے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا کیا حشر ہوتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک کاڑی آنکھ والے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو کیا حشر ہوا؟ بیت الخلاء میں موت آئی، اپنی گندگی میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا دنیا میں ہی برا حشر کر دیتے ہیں۔ تو اگر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن گڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ خود نپٹ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگائے ہوئے الزامات کا دفاع کیا، اور کیا فرمایا کہ نہ یہ شاعروں کا کلام ہے، نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو ذکر کیا، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، کہ انسان کے اندر بہت کم حوصلہ رکھا گیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ جَزُوعًا، کہ جب اس کو کوئی شر پہنچ جائے نا، جب اس کو کوئی برائی پہنچ جائے تو گھبرا اٹھتا ہے، بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خیر ہماری طرف سے پہنچ جائے تو بخیل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان کو کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اور آگے اس کی تشریح فرما دی کہ جب خیر پہنچے گی نا تو بخیل بن جائے گا، اور جب کوئی برائی پہنچے گی تو گھبرا جائے گا۔ لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ طبیعت پہ قابو پا لیتے ہیں۔ یہ فطرت تو ان کی نہیں بدلتی، لیکن کچھ نہ کچھ طبیعت پر قابو پا لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اللہ تعالیٰ نے جب کوئی خیر پہنچا دی تو بخیل بنے سے کام نہیں لیتے، بخل سے کام نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مال تو دے دیا لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف 950 سال بلایا، 950 سال اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 80 یا 85 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال کی محنت کے باوجود 80 اور 85 لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں، اللہ کو اپنی محنت سنا رہے ہیں۔ یا اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن و رات پکارا ہے، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن و رات تیری طرف بلایا ہے، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن و رات تیری حقانیت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یا اللہ میرے پکارنے نے، میرا ان کو تیری طرف بلانے نے ان کو صرف بھاگنے پر مجبور کیا، یہ صرف مجھ سے بھاگتے رہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ لیکن میں نے جب ان کو تیری طرف پکارا تو انہوں نے صرف اور صرف مجھ سے بھاگنے کا کام کیا۔ یا اللہ یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے، مجھے دور سے دیکھ کر یا اللہ اپنا منہ ڈھک لیتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ یا اللہ میں نے پھر بھی ان کو حق کی دعوت دی، ان کو حق سمجھانے کی کوشش کی، یا اللہ ان کو علیحدہ علیحدہ بھی سمجھایا، یا اللہ سب کو ساتھ بٹھا کر بھی سمجھایا، لیکن یا اللہ انہوں نے خیر کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ نبی کو اپنی امت کا کتنا غم ہوتا ہے، 950 سال جس نے تبلیغ کی ہو، 950 سال جس نے اللہ کی طرف بلایا ہو، 80-85 لوگ ایمان لائے ہوں، اور قوم کی حالت یہ کہ ایک آدمی حق کی طرف بلا رہے، اللہ کی طرف بلا رہے، تم سے کسی چیز کا سوال بھی نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میری ضرورتیں پوری کر دو۔ اس شخص کے ساتھ سلوک یہ کیا جا رہا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دی جاتی، منہ پہ کپڑا ڈال دیا جاتا تھا کہ ہم تیری بات ہی نہیں سنتے۔ لیکن نبی تے بد دعا نہیں کی اس وقت تک بد دعا نہیں کی، اتنی خیر خواہی تھی، اتنی غم خواری تھی، پھر بھی پکارتے رہے، میری قوم باز آ جاؤ، میری قوم باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن قوم جب نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بات بتا دی
کہ اب آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور ان کی بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ اس زمین پر کافروں کے کسی گھر کو مت چھوڑنا، یا اللہ اس زمین پر کافروں کے کسی گھر کو مت چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا تلد الا فاجرا کفارا، کہ یا اللہ اگر تو ان کو چھوڑے گا نا، یضلوا عبادک، یہ تیرے لوگوں کو گمراہ کریں گے، یا اللہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یا اللہ یہ جو اولاد پیدا کریں گے وہ فاجر و کافر پیدا کریں گے، تو یا اللہ ان کے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا یہ مصیبت بن جائیں گے تیرے بندوں کے لیے، ان کو بھی گمراہ کریں گے، اور جو اولاد جنیں گے وہ اولاد بھی کافر ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دی تھی کہ اب ان کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو اسی بات کا حوالہ دے کے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہے کہ اللہ یہ لوگ یہی کام کریں گے تو آپ ان پر عذاب نازل کر دیجئے۔ اللہ نے عذاب نازل کیا اور ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ آپ کے 3 بیٹے بچے تھے، انہی سے ساری نسل چلی، سام، حام، یافس، انہی سے ساری دنیا پھر آباد ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فضیلت کو بیان کیا کہ رات کا کچھ حصہ تہجد کے لیے رکھنا چاہیے، رات کا کچھ حصہ ایسا بھی ہو کہ انسان اور اس کا اللہ، رات کا کچھ حصہ ایسا ہو کہ بندہ اور اس کا رب اور تیسرا کوئی نہ ہو، رات کو کچھ حصے تہجد بھی پڑھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تہجد پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ فضائل تو تہجد کے بہت زیادہ ہی ہیں قرآن نے، لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ ہی ذکر کیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل، رات کا جاگنا، اشد وطئا، نفس کو کچلنے میں زیادہ مضبوط ہے۔ رات کا جاگنا یہ نفس کو زیادہ جلدی کچل دیتا ہے۔ انسان جب شب بیداری کرتا ہے نا، خدا کے خاطر، گناہ کی خاطر نہیں، انسان جب رب کے خاطر شب بیداری کرتا ہے، نیندوں کو چھوڑ دیتا ہے، سردی لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بستر گرم ہے، لیکن اللہ کے خاطر اٹھ جاتا ہے، جب شب بیداری کرتا ہے تو یہ چیز انسان کی نفس کو کچل کے رکھ دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور انسان کی بات کو درست کر دیتی ہے۔ اس کے 2 مطلب مفسرین نے بیان کیے اس جملے کی، وَأَقْوَمُ قِيلًا، مفسرین نے 2 تشریحات کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کا وقت سکون کا ہوتا ہے نا، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تقریباً دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ تو عاشق جاگ رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، تو وہ وقت ذکر و اذکار کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے وَأَقْوَمُ قِيلًا، درست طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے، دھیان کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے تمہارے لیے وقت زیادہ بہتر ہے۔ جب کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، دیگر ہوائج نہیں ہوں گی، تو تم قرآن کی تلاوت بھی صحیح سے کرو گے اور ذکر و اذکار بھی اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کر لو گے۔ اور دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی، مفسرین حضرات نے یہ کی، وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کے جاگنے کی برکت سے، تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی بات میں وزن پیدا کر دیتا ہے، انسان کو درست بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تہجد کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات درست ہو جاتی ہے، اس کی بات صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ غلط باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، خراب باتیں، کچی باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم۔ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو بار بار گناہ پر ابھارتا ہے، بار بار گناہ پر ابھارتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو بار بار گناہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، بار بار معصیت کی طرف بلاتا ہے۔ اور نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ وہ ہے کہ جب انسان سے خطا ہو جاتی ہے نا، جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو انسان کو پشیمان کر دیتا ہے، انسان کو شرمندگی کا اظہار کرواتا ہے، انسان کو شرمندگی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ تم نے کیا کر دیا، اپنے خالق کی نافرمانی کر دی، اپنے بنانے والے کی تم نے نافرمانی کر دی، تم نے کیسے کر دیا؟ انسان کے ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان کو کوڑن ہوگی، اتنا زیادہ انسان پریشان ہو جائے گا گناہ کرنے کے بعد۔ اور جب انسان اپنے نفس کو کچل دیتا ہے، جب انسان اپنی خواہشات کو دبا دبا کر اللہ کے حکم پر چلتا رہتا ہے، تو آخر میں جا کے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے کہ اس میں خیر غالب ہوتی ہے، یہ خیر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور جس کا نفس مطمئنہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کے دن اعلان یہ کیا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
نفس مطمئنہ بنانا آسان نہیں ہے. نفس امارہ کو دبا دبا کے نفس لوامہ. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کا نفس کبھی نہیں مرتا، کبھی نہیں مرتا. جب تک جان میں جان ہے انسان کا نفس زندہ ہے. یہ نفس مرتا نہیں، کمزور ہو جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں حکایت نقل کی کہ ایک آدمی جنگل سے لکڑیاں چن رہا تھا. لکڑیاں چنتے چنتے اس کی گھٹری میں ایک سانپ بھی آ گیا. اب وہ گھر لایا، اس نے لا کے جب گھٹریاں رکھیں تو اس نے دیکھا اس میں ایک سانپ ہے. لیکن چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ آتی ہے تو سانپ ٹھنڈ کی وجہ سے بالکل ادھمرا ہو گیا تھا، یعنی کہ بالکل ہی مرنے کے قریب تھا. اس کی رمق ختم ہو گئی تھی، اس کی حرکت ختم ہو گئی. جب یہ ساری چیزیں اس نے دیکھی تو اس نے کہا چلو اب تو مرنے کے بالکل قریب ہے، کیا کرے گا. تو اس نے کیا کیا، سانپ کو لکڑیوں کو وہیں چھوڑ دیا. اب چولہا گھر میں جل رہا تھا، چولہے کی کچھ نہ کچھ تپش سانپ کو پہنچتی رہتی. پھر آہستہ آہستہ کر کے سانپ کے اندر حرکت پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی. اس سانپ نے کیا کیا، اس کے بچے کو ڈس لیا. اب دیکھو وہ سانپ سے غافل ہو گیا نا کہ چلو وہ مرا پڑا ہوا ہے جانے دو. تو اس سانپ نے اسی کو نقصان پہنچا دیا، اس کے بچے کو ڈس لیا. اور یہی حال ہمارے نفس کا ہے کہ ہمارا نفس مرتا تو نہیں ہے، کمزور ہو جاتا ہے. یہ جو ہم جب مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف آتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں تو نفس پر ٹھنڈ آ جاتی ہے اور نفس جم جاتا ہے، نفس سے قوت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ادھمرا ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے. لیکن جب انسان اس سے غافل ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ اب تو مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، تو اس کو حرکت ملتی ہے، اس کو حرارت ملتی ہے، فوراً ڈستا ہے، فوراً پکڑتا ہے. تو اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہو کر بیٹھنا چاہیے، اپنے نفس سے اطمینان کی حالت نہیں اختیار کرنی چاہیے. کبھی بھی آپ کو ڈس سکتا ہے، کبھی اس پر اطمینان نہ کریں، ہمیشہ اس کی فکر میں رہیں، ہمیشہ اس کے تعاقب میں رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی حیثیت یاد دلائی ہے. تکبر کرتے ہو تو سن لو، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایسا زمانہ گزرا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور آگے کیا فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، اور قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اتنی حقیر چیز تھا جس کا ذکر تک نہ کیا جائے. یعنی کہ نطفے کی حالت میں تھا تو اس کا ذکر بھی کیا کریں، اتنی حقیر چیز تھا. انسان پہ ایسا زمانہ گزرا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا. آج اکڑتے ہو نا، آج شیخی بھگاڑتے ہو، آج اکڑ کے چلتے ہو، آج سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، آج تکبر کرتے ہو. تو بھائی انسانوں پہ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان کا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، اور ایسا زمانہ بھی آ گیا کہ انسان کی دنیا سے وجود ختم ہو جائے گا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے. ہم نے انسان کو ملے جلے یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا کیا ہے. انسان کی حیثیت یہ ہے کہ ایسے گندے پانی سے پیدا کیا ہے کہ جس جسم پر لگ جائے تو انسان فوراً دھونے کی فکر کرتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. لیکن اکڑ کتنی آ جاتی ہے وجود ملنے کے بعد کہ انسان اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. خدائی تک کے دعوے کیے لوگوں نے. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. انسان کو اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے. ہماری ابتدا بھی گندگی، ہماری انتہا بھی گندگی. ابتدا گندے قطرے سے، انتہا مٹی کا ڈھیر، اور درمیان میں حالت یہ ہے کہ اچھی چیز کھا کر بھی گندہ کر کے نکال دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی کہ میں 3 روزے رکھوں گی اگر ان کو صحت مل جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت مل گئی. اب جب صحت مل گئی انہوں نے روزہ رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 مد جو ادھار لے کر آئے. گھر میں کچھ نہیں تھا، افطاری کے لیے 3 مد جو ادھار لے کر آ گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے لیے ایک مد جو رکھ لی کہ اس کو پیس کے کچھ روٹیاں بنا لیں گے. پہلے دن جب افطار کا وقت آیا تو انہوں نے کچھ پیس کے روٹیاں بنا لی. اب افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پورے دن کا روزہ تھا، خود بھی ایسے حالات تھے کہ کچھ کھانے پینے کو زیادہ میسر نہیں آتا تھا، یہ بھی ادھار مانگ کر لائے تھے. دروازے پر ایک سائل آ گیا، سوال کیا کہ کون ہے جو 2 دن کے بھوکے کو کھانا دے گا. انہوں نے سوچا ہم تو 1 دن کے بھوکے ہیں، یہ ہم سے زیادہ اس کھانے کا محتاج، اٹھا کے کھانا دے دیا. اگلے دن پھر ایسا ہوا، پھر ایک سائل آیا. سب سے پہلے مسکین آیا تھا، اس کے بعد اگلے دن یتیم آ گیا، اس نے آگے سوال کیا، انہوں نے پھر دے دیا. پہلے دن بھی صرف پانی کے ذریعے افطاری کی، دوسرے دن بھی پانی کے ذریعے افطاری کی، اور سحری میں بھی کچھ خاص کھانے کو نہیں ملا، بس جیسے تیسے روزہ رکھ لیا. اب تیسرے دن کوئی سائل آیا، اس نے بھی آگے سوال کیا، تو تیسرے دن بھی انہوں نے اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو دے دیا. 3 دن اس حال میں گزار دیے کہ اپنا رکھا ہوا کھانا اللہ کی خاطر کسی اور کو دے دیا.
اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ کس کو؟ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیوں کھلاتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ ہم تو تمہیں اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، ہم تو تمہیں اللہ کے خاطر کھلاتے ہیں، ہمارا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ تم ہمارا احسان مانو، ہمارا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کہ تم ہمارے احسان کا بدلہ دو۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان کیا کہ اللہ کے واسطے کھلا رہے ہیں۔ قرآن نے ایک طرف تو تعلیمات کیا دیں کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کر دیا جائے نا تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ احسان کیا تو اس کا بدلہ احسان کے ساتھ دو۔ جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو یہ تعلیمات دی ہیں، اور احسان کرنے والے کو کیا سمجھایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو اللہ کے لیے احسان کر رہے ہیں۔ کہ احسان کرنے والے کی نظر اپنے احسان پر نہ ہو، احسان کرنے والے کی نظر جس پر احسان کر رہا ہے اس تک نہ جائے، کہ اس سے شکریہ کی بھی امید رکھے، وہ اللہ کے لیے کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ساری امیدیں رکھے اور ساری نظر اللہ پہ رکھے۔ اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو ادب یہ سکھایا کہ احسان کرنے والے کا بدلہ احسان کے ساتھ دو۔ اسلام دونوں جانبوں کو الگ الگ تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ کہا کہ شوہر تمہارے لیے سر کا تاج ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ سمجھایا کہ شوہر تمہارا وقار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن دوسری طرف مرد کو کیا سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ کتنے حقوق اسلام نے شوہر کے کندھے پر ڈال دیے، اس کی کفالت سے لے کے ضروریات تک کی تمام چیزیں تمہارے ذمہ ہیں۔ اسلام کی خوبی یہ کہ اسلام دونوں جانبوں کو اعتدال سے لے کر چلتا ہے، دوسرے مذاہب کی طرف نہیں کہ کہیں لڑکی کو ترجیح دے دی تو کہیں لڑکے کو ترجیح دے دی۔ کسی مذہب میں لڑکا بہت اوپر ہے، لڑکیوں کو خوار سمجھا جاتا ہے، لڑکیوں کو بالکل بیکار سمجھا جاتا ہے، اور کہیں کسی مذہب میں لڑکی کو اتنا آزاد کر دیا کہ مرد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے اعتدال سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کہ ہم نے زمین کو کھینچنے والا نہیں بنایا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا۔ کس کو سمیٹنے والا؟ زندہ اور مردوں کو سمیٹنے والا۔ جہاں سائنسدانوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ زمین کے اندر جو گریوٹی ہوتی ہے، قوت ثقل ہوتی ہے، یعنی کھینچنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، سائنسدانوں نے کتنے بعد میں جا کر ایجاد کی۔ قرآن میں اس کی طرف پہلے سے اشارہ ملتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کہ ہم نے زمین میں کھینچنے کی قوت نہیں رکھی، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا۔ زنداؤں کو بھی اپنے اندر زنداؤں کو بھی اپنی طرف سمیٹ لیتی ہے اور مرداؤں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ قرآن اپنی حقانیت کے لیے سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں جا کے سائنس انکار کر دے کہ زمین میں کوئی گریوٹی نہیں ہے، تو قرآن اپنی صداقت کے لیے سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، سائنس سے اس کی تائید مل جائے تو مسلمانوں کو اور خوشی ہو جاتی ہے۔ قرآن اپنی صداقت کے اندر، اپنی حقانیت کے اندر سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سائنسی تحقیقات غلط ہو بھی جائیں، قرآن کی صداقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھ لیں، سائنس قرآن کا موضوع بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں سے سائنسی نقطے نکلتے ہیں، طب کے نقطے بھی نکلتے ہیں، فلکیات کے نقطے بھی نکلتے ہیں، لیکن یہ سب قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع دونوں عالم کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ جب تک امت مسلمہ قرآن سے جڑی ہوئی تھی، قرآن کے قریب تھی، امت مسلمہ فاتح بنی ہوئی تھی، امت مسلمہ ترقی کر رہی تھی۔ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن سے دور ہو گئی، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر غیروں کی، اغیاروں کی، یہود و نصارہ کی تعلیمات کو اختیار کر لیا، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ یہی وجہ کہ آج ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن کو سیکھ کر صحیح طرح اس پر عمل کرنے کی اور آگے صحیح طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔